سانگھڑ پاکستان کے صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ایک ضلع ہے۔ اس ضلع کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور پوری تاریخ میں مختلف تہذیبوں نے آباد کیا ہے، جن میں وادی سندھ کی تہذیب، موری سلطنت، مغلیہ سلطنت اور برطانوی سلطنت شامل ہے۔ یہ ضلع اپنے تاریخی مقامات جیسے کہ صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار اور سندھی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی قبر کے لیے جانا جاتا ہے۔ سانگھڑ نے سندھی قوم پرست تحریک اور سندھی عوام کے حقوق کی جدوجہد میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ سانگھڑ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک ضلع ہے۔ یہ سندھ کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں ٹنڈو الایار، ٹنڈو محمد خان اور میرپور خاص کے اضلاع سے ملتی ہے۔ ضلع کی آبادی تقریباً 15 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ سانگھڑ کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے، جو 2500 قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی۔ اس خطے پر بعد میں مختلف خاندانوں جیسے موریہ، گپتا اور مغلوں نے حکومت کی۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں یہ ضلع بمبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا اور ضلع سانگھڑ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعد میں اس ضلع کو 1947 میں تقسیم ہند کے بعد نئے بنائے گئے صوبہ سندھ میں ضم کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد کے دور میں ضلع نے زراعت اور صنعت میں نمایاں ترقی دیکھی ہے۔ یہ ضلع کپاس، چاول اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ ضلع میں ایک فروغ پذیر دستکاری کی صنعت بھی ہے اور یہ اپنے روایتی مٹی کے برتنوں اور سیرامکس کے لیے جانا جاتا ہے۔ آج سانگھڑ سندھ کا ایک اہم ضلع ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ کئی تاریخی مقامات اور یادگاروں کا گھر بھی ہے، جس میں صوفی بزرگ کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ سانگھڑ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک ضلع ہے۔ یہ صوبے کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں ٹنڈو الایار، میرپور خاص، عمرکوٹ اور نواب شاہ کے اضلاع سے ملتی ہیں۔ سانگھڑ کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے، جو 2500 قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی۔ اس وقت اس خطے پر مختلف خاندانوں کی حکومت تھی، جن میں موریہ، گپتا اور مغل سلطنتیں شامل تھیں۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں سانگھڑ صوبہ سندھ کا حصہ تھا اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر انتظام تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سانگھڑ پاکستان کا حصہ بن گیا اور اسے 1955 میں باضابطہ طور پر ضلع کے طور پر نامزد کیا گیا۔ سانگھڑ کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے اور یہاں مختلف تاریخی مقامات ہیں، جن میں صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ بھی شامل ہے، جن کا شمار سندھ کے نامور شاعروں میں ہوتا ہے۔ یہ ضلع اپنی روایتی دستکاری جیسے اجرک اور سندھی ٹوپی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آج سانگھڑ ایک زرعی ضلع ہے جو کپاس، گنے اور چاول کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ کئی صنعتی اکائیوں اور چھوٹے پیمانے کے کاروباروں کا گھر بھی ہے۔ سانگھڑ ایک ضلع ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ اس علاقے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ یہ خطہ اپنی زرعی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اسلامی دور میں سانگھڑ پر عرب اور ترک خاندانوں کی حکومت تھی۔ یہ ضلع اسلامی تعلیم کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ اس دوران بہت سے مدارس اور مذہبی ادارے قائم ہوئے۔ 18ویں صدی میں تالپور خاندان سندھ میں برسر اقتدار آیا اور حیدرآباد میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ اس زمانے میں سانگھڑ انتظامیہ اور حکمرانی کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں سانگھڑ برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ ضلع کے بہت سے رہنماؤں اور کارکنوں نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سانگھڑ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ ضلع اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور بہت سے تاریخی مقامات اور یادگاروں کا گھر ہے، جن میں 18ویں صدی کا میر محل اور موہنجو دڑو کے قدیم کھنڈرات شامل ہیں۔ سانگھڑ پاکستان کے صوبہ سندھ کے جنوبی حصے میں واقع ایک ضلع ہے۔ یہ نواب شاہ اور میرپور خاص کے اضلاع کے درمیان واقع ہے۔ یہ ضلع اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔
ضلع سانگھڑ کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ ضلع سندھ کے قدیم علاقے کا حصہ تھا اور اس پر صدیوں سے مختلف خاندانوں کی حکومت رہی۔ اس علاقے پر راجپوتوں، سموں اور ارغونوں کی حکومت تھی۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں سانگھڑ بمبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ ضلع اپنی کپاس کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا تھا اور ہندوستانی کپاس کی صنعت میں اس کا بڑا حصہ تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سانگھڑ پاکستان کا حصہ بنا اور تب سے یہ ایک اہم زرعی ضلع ہے۔ یہ ضلع کپاس، گنے اور چاول کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ سانگھڑ بہت سے تاریخی مندروں، مقبروں اور دیگر یادگاروں کے ساتھ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ضلع میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مشہور مقبرہ ہے، جو کہ ایک صوفی شاعر اور فلسفی ہے جس کی سندھ کے لوگ احترام کرتے ہیں۔ یہ مقبرہ سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں۔ مجموعی طور پر سانگھڑ کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے جو صوبہ سندھ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ضلع اپنی زراعت، تجارت اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور پاکستان کی معیشت اور ثقافت میں ایک اہم شراکت دار ہے۔